کرام، اب میں جس شخصیت کو اسٹیج پر خطاب کے لیے آنے کی دعوت دوں گا وہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ بھی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بات وہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے، وہ سجادہ نشین ہیں قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم کے، وہ ایک حق گو ہیں، عظیم گھرانے سے ان کا تعلق ہے، عظیم سپوت ہیں۔ تشریف لاتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان سے تعلق مخدوم سید شاہ محمود قریشی صاحب۔ Ladies and gentlemen, give him a big hand. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم المقام سید محمد حبیب عرفانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سندر شریف، محترم المقام سید حیدر عباس رضوی، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر، ممبر قومی اسمبلی، محترم حاجی محمد ادریس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر لیزلو چچمن، وائس چانسلر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ڈاکٹر قرار صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب، ڈاکٹر محمد منیر ظفر صاحب، نہایت ہی قابل احترام ایئر مارشل کلیم سعادت صاحب، پروفیسر جاوید اقبال صاحب، خواتین و حضرات، طلباء الحبیب گروپ آف کالجز، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے صاحب صدر آپ کا اور آپ کے اس پروقار ادارے کا اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بہت ہی حساس اور سنجیدہ موضوع پر آپ نے ایک نشست منعقد کی۔ در حقیقت یہ نشست اور جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اور اس کے جو امپیکٹ پاکستان پر اور اس خطے پر پڑ سکتا ہے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دفتر خارجہ یا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو اس قسم کا ایک سیمینار منعقد کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آج آپ نے ایک ابتدا کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ابتدا سے بہت سے دانشوروں کو اور لکھنے پڑھنے والوں کو آپ نے سوچنے کی دعوت دی ہے۔ دفاع پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے اور میں حیدر عباس رضوی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع، پاکستان کی افواج تبھی کر سکتی ہیں جب پاکستان کا بچہ، پاکستان کی ہر مستور، پاکستان کا ہر نوجوان، پاکستان کے سینے میں دھڑکنے والا ہر دل افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اس ملک کے نظریاتی دفاع اور جغرافیے کا دفاع میں ہم متحد المقصد ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کا دفاع ہم نے کرنا ہے۔ اور جب قومیں یہ فیصلہ کر لیتی ہیں اور جب قومیں سر اٹھا کر چلنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر قومیں زندہ کہلاتی ہیں، اور جب قومیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں تو پھر قوموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں پاکستانی قوم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس انداز میں تعلقات
بگاڑنے کا خواہاں نہیں ہوں۔ بحیثیت وزیر خارجہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ تعلقات کو فروغ دوں، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے جس انداز میں ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رخصت کیا، پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ آج کا موضوع مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر جب میں اپنا اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں مختصر ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھوں کہ صورتحال ہے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ مصر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز باہر نکلتے تھے اور پرامن احتجاج کرتے تھے، اور وہ احتجاج وہاں اصلاحات کے لیے تھا، معاشی اصلاحات، سیاسی اصلاحات کا ایک موومنٹ، ایک تحریک نے جنم لیا، اور تحریک نے یہ شدت اختیار کی کہ بالآخر صدر حسنی مبارک کو اپنے فیصلے کو تبدیل کرنا پڑا اور اقتدار چھوڑنا پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ قوم نے ایک ریفرینڈم میں حصہ لیا، اور وہ ریفرینڈم وہاں کی آئینی اصلاحات کا ریفرینڈم تھا، اور اس ریفرینڈم کے ذریعے 77% لوگوں نے تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا، اور 23% لوگوں نے اس کے برعکس ووٹ دیا۔ بحرین میں آپ نے دیکھا کہ فروری کے مہینوں میں احتجاج اور جو ان کا وہ پرل راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں روز ہزاروں کی تعداد میں نہتے شہری اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اصلاحات، اکنامک ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز کا ایجنڈا لیے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کی معاشی صورتحال اور سیکٹیرین ٹینشنز نے اور ڈسکرمنیشن نے لوگوں کو احتجاج پر مجبور کیا۔ بحرین مشرق وسطیٰ کا نہ صرف فائنینشیل سینٹر بھی ہے، بلکہ امریکہ کے پانچواں بیڑا جو ہے، 5th فلیٹ، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، تو اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ احتجاج پرامن نہ رہا، اس میں شدت آئی، زور استعمال ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں اموات بھی ہوئیں اور کیجولٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر آخر میں وہاں کے امیر کو قوم کو اعتماد میں لینا پڑا اور کہا کہ ہاں، ہم ایک نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے ملک میں اصلاحات ہم نافذ کریں گے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پڑوس کے ممالک نے، سعودی عرب نے اور عرب امارات نے وہاں سولجرز، کچھ فوجی اور کچھ پولیس آفیسرز لا اینڈ آرڈر سچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے گلف کوآپریشن کاؤنسل کے معاہدے کے تحت وہاں بھیجے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ لوگ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کی جو اپوزیشن الائنس ہے، انہوں نے ایک انداز میں اس کو پسند نہیں کیا اور اعتراضات کیے، اور اس آمد کو ایک انویڈنگ آرمی سے تشبیہ دیا اور اس کو اوورٹ آکوپیشن کا نام بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے حالات نے بالآخر وہاں کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ کہیں کہ ہاں، ہم کرپشن کو ٹیکل کرنے کے لیے اور سیکٹیرین ٹینشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیبیا کی صورتحال پر مجھ سے پہلے بہت سے صاحبان نے ذکر کیا ہے، اور میں مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں احتجاج ہوا، احتجاج نے شدت اختیار کی، فوج کشی ہوئی، اموات ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، اور پھر مسئلہ انسانی جانوں کے بچاؤ کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے،
اور سیکورٹی کاؤنسل ایک قرارداد 1973 پاس کرتی ہے، اور اس قرارداد کے تحت نو فلائی زون جو ہے اس کا جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر ایک کارروائی ہوتی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں اس وقت بھی وہاں جو ہے ایک مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آج بہت سے لوگ یورپین یونین اور نیٹو کے اندر بھی ایک تقسیم جنم لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اس قرارداد کی انٹرپریٹیشن کیا درست کی جا رہی ہے یا غلط کی جا رہی ہے، اور اس کے نفاذ میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک نے ٹرانزیشن نیشنل کاؤنسل کو ریکگنائز کیا ہے، بالخصوص فرانس نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آج یہ بات بھی ہو رہی ہے جو کرنل غدافی کے مخالفین ہیں، کیا ان کو عام کیا جائے، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے دورست نتائج کیا ہوں گے۔ کیا لیبیا کہیں سول وار کی طرف اور قوم جو ہے، ملک جو ہے، کہیں دو حصوں میں تقسیم تو نہیں ہو جائے گا؟ اب یمن کی صورتحال سامنے رکھیں۔ یمن کی صورتحال یہ ہے کہ آج یمن پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے۔ آج وہاں نارتھ اور ساؤتھ، جنوب اور شمال کی ڈفرنسز سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج وہاں معاشی ناہمواری اور اکنامک ڈسپیرٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ آج وہاں ٹیررزم کا چیلنج جو ہے لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اور آج وہاں ٹرائبل کانفلکٹس جو ہیں لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹیرین ایشوز اپنی جگہ بھی موجود ہیں۔ ان کو دبانے کے لیے وہاں کے صدر نے ایک آئرن ہینڈ پالیسی اڈاپٹ کی، اور اس آئرن ہینڈ پالیسیز کی نتیجے میں وہاں بھی بہت سی اموات ہوئی۔ نتیجتاً اپوزیشن وہاں کی جو ہے اس کو مذاکرات کے لیے دعوت دینی پڑی، اور صدر وقت کو کہنا پڑا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ کینڈیڈیٹ نہ ہوں گے۔ بہت سے ٹرائبل لیڈرز، بہت سے سیاستدان، بہت سے کمانڈرز، آرمی اور ایئر فورس کے کمانڈرز جو ہیں وہ حکومتی حلقوں سے الگ ہو کر پروٹیسٹرز کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ سیریا میں دیکھیں آپ، وہاں بھی کچھ مظاہروں نے، لوگوں نے دیکھے مظاہرے، گو ان کی وہ شدت نہ تھی جو ہم نے مصر میں دیکھی یا اور ممالک میں دیکھی، لیکن ان کا بھی وہ جو ہے پھیلاؤ وہ ملک کے مختلف حصوں میں دکھائی دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سچویشن کو بھی کیئرفلی ہینڈل نہ کیا گیا تو وہاں بھی مشکلات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ ڈیمونسٹریشنز اور مظاہرے منعقد کرنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت وقت نے فوری ایکشن لیا، پولیٹیکل ریلیز کو بین کیا۔ شاہ عبداللہ نے فوری اقدامات کا اعلان کیا اور ایک ویلفیئر پیکج کا اعلان کیا، اور وہ ویلفیئر پیکج جو ہے وہ 500 ارب سعودی ریال پر مبنی ہے، اور اس میں بہت سی نئی مراد کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی فرما روا کو کہنا پڑا کہ ہم اینٹی کرپشن کمیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چلتا ہوں جارڈن، اس خطے کا ایک اور اہم ملک۔ جارڈن میں بھی آپ نے دیکھا کہ مظاہرے آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا، اصلاحات کا مطالبہ کیا، معاشی اصلاحات کا مطالبہ کیا، سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اور وہاں کی صدر نے بھی فوری ایکشن لیا اور وہاں کی حکومت کو، اپنی حکومت کو برخاست کیا اور نئی حکومت کو دعوت دی۔ اور نئی حکومت نے قوم سے وعدہ کیا ہے
کہ ہم ایک نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کریں گے اور اس نیشنل ایکشن پلان میں ہم ریفارمز نافذ کریں گے اور ایک الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کو معرض وجود میں لانے کے لیے حد الوسع اور جو ہے پوری ہماری کاوش اور کوشش ہوگی۔ یہ نقشہ میں نے آپ کے سامنے کیوں کھینچا ہے؟ یہ نقشہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی وسعت کیا ہے، اس کے مختلف ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں۔ جب تک ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا علم نہیں ہوگا، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہماری منصوبہ بندی، ہماری حکمت عملی اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہ کہنا چاہوں گا بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم کے، ایک سیاسی کارکن کے، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں وہ نہایت فلوئڈ ہے اور اس میں انسرٹنٹی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے باعث فکر بھی ہے، باعث تشویش بھی ہے، اور ہماری کنسرنز جائز ہیں۔ ہماری کنسرنز جائز کیوں ہیں؟ اور میں آپ کے سامنے اس کی 5 وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور ہم مشرق وسطیٰ کی اس صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہمارا دفتر خارجہ چاہے آنکھ بند کرنا چاہے بھی تو آنکھ بند نہیں کر سکتا اور حقائق سے آنکھ اوجھل نہیں کر سکتا، اور 5 وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک جہاں آج آپ کو شورش دکھائی دے رہی ہے، تاریخی طور پر ہمارے ان کے ساتھ بہت گہرے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ 2، جغرافک پراکسیمٹی ہماری ایسی ہے کہ یہ خطہ ہمارے پڑوس میں ہے، اور جب ہمسائے کے گھر میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاریاں آپ کے آنگن میں بھی گر سکتی ہیں اور ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس خطے میں استحکام رہے، اس خطے میں امن رہے اور یہ خطہ خوشحال رہے۔ اگر یہ خطہ مستحکم رہے گا، پرامن رہے گا، خوشحال ہوگا تو اس کی ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان پر بھی آتا ہے اور پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پاکستانیوں کی کثیر تعداد ہے، جو وہاں رہ رہے ہیں، جو وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں، جو وہاں کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کا کاروبار پاکستان کے لیے قیمتی ہے۔ اس لیے قیمتی ہے کہ وہ ہر سال وہاں کما کر ارب ہا ڈالر پاکستان ریمیٹنسز کے ذریعے منتقل کرتے ہیں، اور ان کی کمائی سے یہ ملک چل رہا ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان 2 طبقوں میں بٹ چکا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اور کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ لمحہ فکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان 2 طبقوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو باہر کماتا ہے، کما کر سرمایہ پاکستان بھیجتا ہے، اور اس سرمایہ سے فیصل آباد کے کچے مکانات پکے ہوتے ہیں، سائیکل پہ چڑھنے والا آج موٹر سائیکل کا مالک بنا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہاں کما کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ منتقل کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے آج کی کانفرنس سے، میرا سوال یہ ہے آج کے نوجوانوں سے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دفاع پاکستان کے لیے کون سا طبقہ افضل ہے، جو یہاں کما کر باہر بھیج رہا ہے یا جو باہر کما کر یہاں منتقل کر رہا ہے؟ اور جب ہم نے قیادت کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں کس قیادت کو ترجیح دینی ہوگی؟ اس قیادت کو جو پاکستان میں اپنے مکان اور دکان سے محبت کرتی ہے، یا وہ
وہ قیادت جو باہر اپنے محلات تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم اس نہج پر کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ بہت غفلت ہو چکی، بہت وقت گزر چکا، اور غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدھا پاکستان آج پاکستان نہیں کہلاتا، اس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، اور بقیہ پاکستان بہت سے چیلنجز سے دوچار ہے۔ اور اگر ہم نے ذرا سی بھی غفلت برتی تو جیسے حیدرآباد رضوی صاحب فرما رہے تھے، جیسے دیگر مقررین فرما رہے تھے، جیسے مجاہد منصوری صاحب نے فرمایا، ہمارے چیلنجز اور ہمارے مسائل اتنے گہرے اور اتنے سنجیدہ ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی پریشانی سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی اور ہمیں سوچنا ہوگا، سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سمت کیا ہے، ہم کہاں بڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم سے غلطیاں کیا ہوئیں، اور ان غلطیوں سے مستقبل میں کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو نقصان ہم کسی کا نہیں، اپنا کریں گے، پاکستان کا کریں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ ہماری معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ہمارے بہت سے پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اور آج آپ بھی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ رہے ہیں کہ جہاں آپ فارغ التحصیل ہو کر آپ نے اپنے لیے ملازمت تلاش کرنی ہے، اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے ہیں، اور جس ملک کی معیشت کا عالم یہ ہو کہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ 2.5 سے 3% گرو کر رہی ہو، ساتھیوں وہاں نئے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، اگر ہم نے اس ملک میں غربت کی لکیر کے نیچے جو ایک بہت بڑا طبقہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کو ہم نے ایک باعزت مقام دینا ہے، تو کم از کم معاشی لحاظ سے ہمیں 8 سے 10% ہر سال گرو کرنا ہوگا۔ اور اگر 8 سے 10% ہم ہر سال گرو نہیں کریں گے تو معیشت میں روزگار پیدا کہاں سے ہوگا، معیشت میں غربت کی کمی کہاں سے واقع ہوگی، آپ کا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، نعروں سے نہیں ہوگا، عملی اقدامات سے ہوگا، اکنامک ریفارم سے ہوگا، اکنامک ریسٹرکچرنگ سے ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج ہم اس اکنامک ریسٹرکچرنگ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے، اور اگر نہیں سوچ رہے تو ہم بہت بڑی غفلت کر رہے ہیں اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اور آخری وجہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہنگری کے پروفیسر نے کہا، انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر نے کہا کہ لیبیا ایک آئل پروڈکشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا، لیکن جب لیبیا میں حالات بگڑے تو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوا تیل کی قیمتوں پر، اور آج تیل کی قیمت جو ہے $111 فی بیرل سے تجاوز کر رہی ہے۔ اور جس ملک کا انحصار امپورٹڈ آئل پر ہو، جس ملک کا سارا دار و مدار امپورٹڈ آئل پر ہو، اور 85% ہماری ضروریات جو ہیں باہر سے امپورٹڈ آئل پر ہمارا گزارا ہو، اور جب آئل کی قیمت چڑھے گی تو اس کا امپیکٹ ہماری بیلنس آف پیمنٹ پر کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ ہماری معیشت پہ کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ تیل کی قیمتوں کا عام آدمی کی زندگی سے کیا ہوگا، اور افراط زر پر کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے افلاطون ہونا ضروری نہیں ہے، گھر کی ہر خاتون اس چیز کو سمجھتی ہے کہ مہنگائی کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور IMF آج بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے جو انرجی پہ سبسڈیز دی رکھی ہیں ان سبسڈیز کو وڈرا کیا جائے، اور ان کے وڈرال کے نتیجے میں پاکستان کو مزید اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی۔ اور ایک اخبار کی اطلاع کے مطابق آج میں صبح اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا
اخبار کے مطابق سمری وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے، جس میں 9 سے 12 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی تجویز ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ افراط زر پہ کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ عام گھرانے پر کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ ہماری معیشت پر کیا ہوگا۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سچویشن سٹیبلائز ہو اور تیل کی قیمتیں جو ہیں بلا وجہ جو تجاوز کر رہی ہیں، جو بڑھ رہی ہیں، وہ کسی کنٹرول میں رہیں۔ نہیں تو جب تیل بڑھے گا تو پاکستان پر اور پاکستان کی معیشت پر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا۔ اب مشرق وسطیٰ کے جو ممالک جہاں آج ہمیں حالات بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ تقریباً وہ ممالک ہیں جہاں یا تو بادشاہتیں ہیں اور یا طویل ڈکٹیٹرشپس، اور تقریباً ان کا رجحان اور ان کا تعلق اور ان کی لیننگ جو ہے اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ مغرب اور مغربی دنیا کے ساتھ رہی ہیں۔ اب 2 ویوز فلوٹ کر رہے ہیں۔ ایک ویو یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عرب دنیا کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور ایک ڈیزائنڈ فائنینسڈ کیمپین ہے اس کے پیچھے۔ ضروری نہیں یہ ویو درست ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ اسپیکولیشن، یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک ویو یہ ہے کہ نہیں، جو کہ ماشی صاحب نے پیش کیا، کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہو اور ہم ہمیشہ کسی نہ کسی سازش کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے اور اپنی کوتاہیوں کا، اپنی کمزوریوں کا ذمہ وار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف کوئی نئی کانسپریسی ہو رہی ہے۔ در حقیقت کوئی کانسپریسی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک نیچرل انیویٹیبل موومنٹ ہے فار دا رائٹس آف دا پیپل آف دا مڈل ایسٹ، اکنامک رائٹس، پولیٹیکل رائٹس اینڈ سول رائٹس۔ اب یہ 2 ویوز ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ دونوں میں حقیقت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال نے مسلم دنیا کے اندر ایک تقسیم پیدا کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل نے پاس کیا، وہ ڈیمانڈ کس نے کیا؟ دے رہی ہے، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن جس کا پاکستان ایک بہت اہم رکن ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا رول کیا ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا۔ اب جب ہم یوز آف فورس کی بات کرتے ہیں، جب ہم غیر ملکی فورسز کی پریزنس کی بات کرتے ہیں، تو خواتین و حضرات اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے بھی ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے، اور اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا ہمارے ریجن پر، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اور جو نئے پریسیڈنٹس سیٹ کیے جا رہے ہیں بحیثیت قوم کے، ہمیں ان پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آج جو لیبیا میں ہو رہا ہے کل کہیں اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمیں بحیثیت قوم کے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہوگی۔ بحیثیت تیسری دنیا کے ممالک، بحیثیت امہ، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ اور جیسے رضوی صاحب فرما رہے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ لاٹھی کب تک ہمیں ہانکتی رہے گی اور بھینس کب تک ان کو اپنا دودھ پلاتی رہے گی۔
جبکہ پاکستان کے بچے پیاسے اور بھوکے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور آج قوم کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. اور اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے قیادت کن ہاتھوں میں دے رکھی ہے، ہماری تقدیر کا فیصلہ کون کرنے والے ہیں، ہم نے کن کو اپنا حکمران بنا رکھا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور آج یہ بھی سوالیہ نشان ہے. گو میں اصولاً اس فیصلے کے خلاف تھا کہ بی اے کی ڈگری مسلط کی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ اپنا منتخب کس کو نمائندہ چنے. کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ جو کڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھے ہوئے سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک قانون نافذ ہو گیا، لاگو ہو گیا، تو پھر مجھ پہ بھی لاگو ہے. تو قوم سوچتی ہے کہ جو جعلی ڈگری سے منتخب ہو کر اسمبلی میں آ جائے گا وہ میرے حقوق کا دفاع کس طرح کرے گا. جو اپنے بچاؤ کے لیے مصلحتوں کا شکار ہو جائے گا، جو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے میرے اصولوں کا سودا کر دے گا، کیا میں پاکستان کا مستقبل ان ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں؟ یہ سوال ہے جو آج پاکستان کی قوم کو سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی باغ ڈور کن لوگوں کے ہاتھ میں دینی ہے. وہ لوگ جو اس مٹی سے محبت کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی آقا کے غلام پر ناچتے ہیں؟ یہ فیصلہ آج قوم نے کرنا ہے. اور جب تک ہم یہ فیصلے نہیں کر پائیں گے، جب تک ہمارے ذہن میں یہ کلیئرٹی پیدا نہیں ہوگی، ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا. ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھنور میں پھنسے رہیں گے اور ہماری ناؤ کنارے نہیں لگے گی. وقت آ گیا ہے کہ اس ناؤ کو کنارے لگنا چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہم مزید غفلتوں کا شکار ہو نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا کرائسس ہے، کس چیز نے جنم دیا؟ آج سے 4 ماہ پہلے تو ماہرین جو ہیں، ایکسپرٹس ہیں، بالکل پرامن ماحول دکھائی دیتا تھا. میں پچھلے دنوں میں مصر گیا، وہاں کے وزیر خارجہ نے مجھے دعوت دی، پاکستان اور مصر کے تعلقات کے بارے میں مجھے دعوت دی، ملاقات کی. یقین جانیے میں وہاں گیا، بظاہر سب کچھ کام اور صحیح دکھائی دیتا تھا. میں وزیر اعظم کے ساتھ لیبیا گیا، صاحب صدر، بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. بہت سے ممالک، میں بحرین گیا منامہ کانفرنس کے لیے، سیکیورٹی کانفرنس کے لیے، بالکل امن، استحکام، خوشحالی، کمکمے روشن، کشادہ سڑکیں، روانائیاں، رونقیں دکھائی دیتی تھی. یک لخت ہوا کیا؟ یہ سوال ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ چنگاری کہاں سے بھڑکی؟ ہمیں سوچنا ہے. اور آج لوگ سمجھ رہے ہیں، اور بہت سے پنڈت جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکے کہ چند ماہ میں مشرق وسطیٰ کا نقشہ اس حد تک تبدیل ہوگا اور اس حد تک تبدیلی آئے گی کہ آج جو تبدیلی کی لہر چل پڑی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اب تھمنے والی نہیں ہے اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گے. اور خیال یہ بھی ہے کہ آنے والے چند ماہ میں صورتحال سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ سکتی ہے. خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، پر امکانات موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ وجوہات کیا ہیں؟ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تجزیہ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بحث چلی ہے.
پاکستان میں بحث چلی ہے کہ کیا جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دو طبقات ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں، پاکستان کے حالات مشرق وسطیٰ سے آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، غور کیجئے، مماثلت ہے، اگنور مت کیجئے. اب ایشوز کیا ہیں؟ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں کہتا ہوں مشرق وسطیٰ کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیچھے جو بہت سے ایلیمنٹس کار فرما تھے، اس میں ایک ایلیمنٹ جس کو میں اہمیت دیتا ہوں وہ ہے وہاں کی بڑھتی ہوئی کرپشن. دوسری اہمیت میں دیتا ہوں بڑھتی ہوئی بے روزگاری. تیسری اہمیت میں دیتا ہوں وہاں کی جو پولیس اور لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی، بدسلوکی. چوتھی وجہ جو ہے میری رائے میں وہ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا فقدان، لیک آف پارٹیسپیشن. یہ ایلیمنٹس تھے جو نیچے نیچے انڈرنیتھ دا کام کہتے ہیں نا، there's a lull before the storm. تو یہ نیچے کار فرما تھے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جیسے بھائی نے کہا ایک چنگاری نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب سوال یہ ہے پاکستان کی صورتحال کیا ہے جو ہمیں کنسرن ہونی چاہیے. اگر یہ عوامل ہیں جن عوامل نے مشرق وسطیٰ میں یہ شورش برپا کی ہے اور وہاں ایک تبدیلی کی لہر برپا ہوئی ہے، کیا پاکستان میں ایسے ملتے جلتے حالات ہیں؟ گو پاکستان میں کئی چیزیں مختلف ہیں اور الحمدللہ مختلف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں ایک منتخب جمہوری حکومت ہے، ایک بادشاہت نہیں ہے اور ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد جدوجہد کے بعد ہم نے ٹرانزٹ کیا ہے فرام اے ڈکٹیٹرشپ ٹو اے ڈیموکریسی. دوسری چیز ہمارے ہاں جو خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسرٹ کر رہی ہے اینڈ اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی انڈیپینڈنٹ. یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز جو ہمارے ہاں ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے وہ ہے پاکستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا آج بالکل آزاد ہے اور اپنا قلم استعمال کر سکتا ہے. اپنی سوچ جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، چاہے میری سوچ کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، اگر حکومت نہ بھی چاہے تو میری سوچ چھپ سکتی ہے، میں لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں، میری آواز لوگ سن سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، آج پاکستان میں یہ ممکن ہے. اور اگلی چیز جو پاکستان میں اللہ کے فضل سے موجود ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی موجود ہے. زندہ دل ہے یہ قوم، یہ قوم مردہ نہیں ہے، زندہ دل ہے یہ قوم، اور یہ ہماری خصوصیت ہے. ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم غافل نہیں ہو سکتے، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اثر ڈالا ہے. ہم ان سے غافل، ہمیں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے، بحیثیت ایک شہری کے، ہمیں ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. نمبر ایک، میرا سوال یہ ہے، اگر لوگ کرپشن سے تنگ آ کر مشرق وسطیٰ میں سڑکوں پر نکل سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا سوال ہے، کیا پاکستان میں کرپشن ہے؟ کہ بالکل پاک ہے اور ہر ادارہ ہمارا پاک ہے؟ اگر یہ ہے تو ہمیں اس کے تدارک کے بارے میں سوچنا ہوگا. اور صحیح کہا کسی نے، اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کی باغ ڈور، اس ملک میں ایک اہل اور دیانتدار طبقے کو منتقل کرنی ہوگی.
چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میں بددیانت ہوں، اگر میں نااہل ہوں اور میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے تو میرا آپ پر مسلط ہونا آپ کے لیے بوجھ ہوگا۔ اگر رضوی صاحب بددیانت ہیں اور نااہل ہیں اور چاہے این کیو ایم کی ٹکٹ لے کر آ جائیں، ان کا مسلط ہونا پاکستان کے لیے خوش آئند نہ ہوگا۔ چاہے کوئی مسلم لیگ سے ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے کسی جماعت سے ہے، پاکستان کو اور پاکستان کے ووٹر کو اور پاکستان کے سپورٹر کو اور پاکستان کی الیکٹریٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ترازو میں رکھ کر تولنا ہوگا اور تول کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور جب تک بددیانت اور نااہل لوگوں کو آپ اپنے پر مسلط کیے رکھیں گے، آپ کے ہاں تبدیلی نہیں آ سکتی، تبدیلی کی ہوا نہیں چلے گی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نوجوان ہیں، آپ میرے ملک کا مستقبل ہیں، میری نگاہوں کے سامنے میرے ملک کی مستقبل کی قیادت بیٹھی ہے، میں ملک کی آنے والی قیادت سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کو مضبوط اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر میرے دوستوں، ہمیں اپنا طرز حکمرانی تبدیل کرنا ہوگا، پھر ہمیں اپنا انداز سوچ تبدیل کرنا ہوگا، پھر ہمیں اپنی انداز فکر تبدیل کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم اسی روش پر قائم رہے، ہم اپنے گروہی جھگڑوں میں قائم رہے، اگر ہم لسانیت کا شکار رہے، اگر ہم فرقہ بندی کا شکار رہے، اگر ہم گروہی سیاست کا شکار رہے، اگر ہم برادری ازم میں جکڑے رہے، تو میری حالت تو بدل جائے گی، پاکستان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ اور آج پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے سیاستدان جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ان کی حالت تو تبدیل ہو گئی، لیکن کروڑوں پاکستانی آج بھی ان کے تن پر کپڑا نہیں ہے اور پاؤں پر میں جوتی نہیں ہے اور پیٹ خالی ہے۔ یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، کوئی فرد نہیں کر سکتا، یہ قوم کا فیصلہ ہے۔ اور جب قوم سوچ لیتی ہے تو پھر اس قوم نے دیکھا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ قسم پرسی کے عالم میں بھی بڑی بڑی کلونیل پارس کے سامنے بھی یہ قوم کھڑی ہوئی جناب والا۔ کیوں؟ ایک قائد تھا اور جانتدار قائد تھا اور اہل قائد تھا، اور اس نے کہا تھا کٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان بنا۔ لوگ کہتے تھے کس کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد چنا ہے، اس کو تو زبان تمہاری بولنی نہیں آتی۔ اور لوگ کہتے تھے اے سانو پتہ نہیں کہندا کی ہے، پر جو بھی کہندا ہے سچ کہندا ہے۔ What does that show? پیر صاحب، what does that show? That shows the man had credibility. لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، اور قیادت وہی تبدیلی لا سکتی ہے جس پر لوگ اعتماد کریں گے۔ جب تک قیادت پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسی قیادت فراہم کی، تبدیلی آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک قیادت فراہم کی، تبدیلی آئی۔ 73 کا آئین ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، دفاع پاکستان کے لیے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ قیادت لائی، باہر سے نہیں آیا، آپ کی صفوں میں سے قیادت نکلی جو تبدیلی لائی، اور مستقبل کی تبدیلی بھی یہیں سے آئے گی۔ اور میں یہ کہتا چلوں اختتام پر کہ آج ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، اور بحیثیت قوم کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے،
ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی ہے. یہ درست نہیں ہے. جمہوریت میں سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا. عرض یہ ہے جمہوری طرز عمل. دیکھیے بات سننے کی یہ ہے، جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں ہر آدمی کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ماننا نہ ماننا قوم کا فیصلہ ہے، کوئی اپنا نقطہ نظر کسی پہ مسلط نہیں کر سکتا، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. ہر کسی کو اپنی بات کہنے دیجئے، ہر کسی کی بات سنیے، اور جس معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہوگی میرے دوستوں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے میں ٹالرنس ہونی چاہیے، معاشرے میں حوصلہ ہونا چاہیے، قیادت میں تنقید سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور جب تک قیادت تنقید نہیں سنے گی بات آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ ہماری ستم ظریفی یہ رہی ہے کہ ہم تنگ نظری سے اور تنگ دلی سے کام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات میں وزن ہے تو پھر ہر کسی کو میری بات سننے کا حق ہے. ووٹ دینا آپ کا جمہوری حق ہے، آپ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. یہ ایک اصولی سی بات ہے اور ہمیں اس پر غافل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے، یہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے. اور جب تک ہم جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر کھڑے نہیں ہوں گے اس ملک میں، دیکھو میرے دوستوں، انتخابات کروا دینے سے جمہوریت نہیں آتی. انتخابات جمہوریت کا ایک ذریعہ ہے. ملک میں جمہوریت تب آئے گی جب اس ملک میں جمہوری کلچر رائج کیا جائے گا، ڈیموکریٹک کلچر. اور ڈیموکریٹک کلچر کے لیے حوصلہ اور برداشت بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں. اگر آپ کو رضوی صاحب کا نقطہ نظر پسند نہیں ہے تو ادب سے، دلائل سے اس کی نفی کریں. اگر میرے نقطہ نظر میں کوئی خامی ہے ضرور آپ اپنا بہتر نقطہ نظر پیش کریں اور دلائل سے میرے نقطہ نظر کو رد کیجیے. یہ آپ کا حق ہے. اسی جمہوریت کہتے ہیں اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کا حسن ڈسینٹ ہے. اگر سبھی ایک زبان ہو کر بولنے لگے تو پھر ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی میں تو مختلف آراء ہوتی ہیں، ڈیموکریسی میں تو مختلف آراء کو سننے کی گنجائش ہوتی ہے. دیٹ از ڈیموکریسی، دیٹ از دی بیوٹی آف ڈیموکریسی. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں فرق یہی ہے. ڈکٹیٹرشپ کہتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، اور میری بات سے ہٹ کر جو بات کرے گا وہ غدار ہے. اور ہم نے 60 سال ایک دوسرے کو غدار کہتے ہوئے ہم نے ملک گنوا دیا. 60 سال ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے رہے اور ملک کمزور ہوتا چلا گیا. آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو غدار نہ کہیں، اپنے کردار کی اصلاح کریں. اور اگر میرا کردار صحیح ہوگا تو پھر قوم خود فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. میرے دوستوں، آج ہمیں بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے. جذبات سے ہٹ کر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، اور غور کر ہم نے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم نے صحیح فیصلے کیے تو خدا کی قسم پاکستان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے. وسائل کے لحاظ سے پاکستان مالا مال ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو صحیح استعمال نہیں کر پائے. اور اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح استعمال کر پائیں تو یقین جانیں انشاءاللہ پاکستان میں نہ بھوک رہے گی، نہ جہالت رہے گی، نہ مفلسی رہے گی. میں انہی الفاظ کے ساتھ صاحب صدر آپ کا، آپ کے ادارے کا، آپ کے آستانے کا بے حد مشکور ہوں. آپ نے عزت بخشی اور کچھ کہنے کے لیے موقع عنایت فرمایا. اور جانے سے پہلے
ایک ہی نعرہ لگاؤں گا جو سب کا مشترکہ نعرہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ جن کا ذہن میرے ذہن سے ملتا ہے وہ اس نعرے کا دل کی گہرائیوں سے جواب دیں گے۔ پاکستان